بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ جب دریا سے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایک بچہ ملا تو فرعون نے کہا کہ لاؤ میں اسے قتل کروں، یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ میں اسے نہیں مارنے دوں گی، میں اس کو اپنی گود میں لوں گی کیونکہ مجھے بیٹا نہیں ہے۔ تو فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں جکڑا ہوا تھا اور اس نے حضرت آسیہ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا اور وہ بچہ فرعون کے محل میں پلنے لگا۔ حضرت آسیہ بہت خوش تھی کیونکہ اسی بچے کے لعاب دہن سے اس کی بیٹی انیسہ کو کوڑ کی بیماری سے شفا ملی تھی۔ اس وجہ سے بھی حضرت آسیہ اور اس کی بیٹی انیسہ بہت خوش تھے کہ اس بچے سے ہمیں شفا بھی ملی ہے، اب اسی بچے کو ہم گود میں لیں گے۔ بیٹا بنا کر اس کو پالنے لگی۔ اب اس نومولود بچے کی خوشی میں سلطنت کا ایک بہت بڑا میلہ سجایا گیا جس کا خط ہر طرف بھیجا گیا۔ اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا: عالیہ حضرت شہبانو آسیہ کے حکم کے مطابق دریا سے ایک نومولود بچے ملنے کے سلسلے میں فرعون کے شاہی محل میں ایک شاندار میلہ طے پایا ہے۔ مصر کے عوام کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس شاندار محفل میں شریک ہو کر عالیہ حضرت کی خوشی کا سامان فراہم کریں۔ وزیر دربار۔ اب یہ فرعون نے جناب آسیہ کی محبت میں آ کر ایک میلہ اپنے دربار میں رکھا اور پوری مصر کی عوام کو دعوت دی کیونکہ حضرت آسیہ کی خوشی عزیز تھی۔ فرعون کی محبت تھی حضرت آسیہ سے۔ اب اس بچے کے لیے ایک دایا کی تلاش تھی جو اس بچے کو دودھ پلائے، ماں کا دودھ پلائے، کیونکہ جب آسیہ نے گود میں لیا ہے بیٹا تو وہ اس کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اسی لیے ایک ماں کی تلاش تھی جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ کافی ساری عورتیں آئیں، کافی ساری مائیں بن کر آئیں کہ ہم دودھ پلائیں گے، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا وہ کسی کی بھی چھاتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہر طرف سے مایوس ہو گئی کہ بچہ کسی کی چھاتی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب اس کو کس کا دودھ پلایا جائے۔ لیکن اس بچے کی اصل ماں جس کا نام یوکابد تھا، اس کو بتایا گیا کہ آسیہ کو بچے کے لیے ایک ماں کی، ایک دودھ پلانے والی کی ضرورت ہے، تو وہ بہت خوشی خوشی محل کی طرف دوڑی اور محل میں آ کر آسیہ فرعون کی بیوی سے کہا: عالیہ حضرت، آپ کے حکم کے مطابق میں آپ کے دریائی بچے کو دودھ پلانے آئی ہوں۔ آسیہ نے کہا: آگے آؤ، بیٹھو، میرے بچے نے ابھی تک کسی عورت کا آنچل نہیں دبایا ہے، دیکھوں تمہارا آنچل بھی دباتا ہے کہ نہیں۔ آسیہ نے یہ جملے کہنے کے ساتھ ساتھ یوکابد کے کپڑوں کی وضع پر بھی گہری نظر ڈالی اور سمجھ گئی کہ یہ عورت امیروں، وزیروں اور وکیلوں کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے یوکابد سے مخاطب ہو کر کہا: اے عورت، اے غریب اور فلک ستائی، تو ہمارے دربار کے لائق نہیں ہے، تو ہمارے دربار میں نہیں رہ سکتی، میں اپنا بچہ تجھے دودھ پلانے کے لیے نہیں دیتی، تو جس راستے سے آئی ہے اسی سے واپس چلی جا۔ یوکابد نے کہا: میں آپ کے بلانے پر اس گھر تک آئی ہوں، اگرچہ میرے کپڑے بوسیدہ ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی بوسیدہ کپڑے آپ کے حق میں مفید ثابت ہوں۔ میں نے پہلے سنا تھا کہ انسانوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اگر وہ ظاہر کو اچھی طرح دیکھتے ہیں تو باطن کو بھی خوب پرکھ لیتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ دودھ پیتا بچہ دودھ چاہتا ہے اور وہ بھی ہوشیار عورت کا، میں کس طرح ہوشیار نہیں ہوں اور آپ کے محل میں رہنے والیوں کے برابر سمجھ نہیں رکھتی۔ فرض کیجئے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میرا آنچل بچے کے منہ میں دبایا جائے اور پھر نکال لیا جائے تو اس سے دنیا اجڑ جائے گی اور آپ کی عظمت اور دبدبے کو بھی کوئی نقصان نہیں۔ آسیہ نے کہا: میں نہیں روکتی، تو اپنا آنچل بچے کے منہ میں دے دے، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ یوکابد نے اس سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور رونے لگی اور بولی: تیری ماں قربان اے موسیٰ، اور بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ فرعون نے سن لیا اور کہا: یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔
آسیہ نے کہا میں تمہارا دامن پکڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ اس شیر خوار کے قتل سے درگزر کرو، انتظار کرو کہ بڑا ہو جائے، اگر نالائق نکلے اور تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اسے مروا دینا۔ یہ دودھ پیتا بچہ بلا وجہ کیوں قتل ہو؟ جس بچے نے تمہاری بیٹی کو کوڑھ سے شفا دی ہے اور جو خود بے گناہ ہے کیوں مارا جائے؟ فرعون نے کہا میں اجازت نہیں دیتا کہ یہ لڑکا زندہ رہے، یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی موسیٰ کلیم ہے جو میرا تاج و تخت الٹ دے گا۔ تم نے نہیں دیکھا اس کی ماں نے اسے موسیٰ کے نام سے پکارا تھا؟ یوکابد نے کہا میں نے اس کو موسیٰ کے نام سے اس لیے پکارا کہ سنا ہے آپ نے اسے دریا سے نکالا ہے، اور لفظ موسیٰ اسی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ آسیہ نے کہا اعلیٰ حضرت فرض کیجئے کہ یہ ماں بچہ خطا کار ہیں، لیکن میں آپ سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ آپ یہ دونوں مجھے بخش دیں۔ فرعون نے کہا کیا کروں؟ تم سے پیار کے سبب میں تمہاری خواہش رد نہیں کر سکتا، اب میں ان دونوں سے درگزر کرتا ہوں۔ موسیٰ نے ماں کا آنچل دبا لیا اور چسر چسر دودھ پینے لگے۔ آسیہ اور انیسہ اس واقعے سے بے حد خوش اور مطمئن ہو گئیں۔ آسیہ نے کہا اب جو یہ بچہ تم سے مانوس ہو گیا ہے اور غذا بھی پا چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے دفتر کے باضابطہ کارکنوں میں شامل ہو جاؤ اور میرے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فرعون نے کہا اس وقت کے بعد سے کسی شخص کی زبان پر موسیٰ نام جاری نہ ہو اور یہ بچہ بھی میرے گھر سے نکل جائے۔ لیکن فرعون نے آسیہ کی محبت میں اس بچے کی جان بخش دی تھی۔ پھر آسیہ نے وہ بچہ اس عورت یوکابد کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر وہ عورت اس بچے کو یعنی کہ حضرت موسیٰ کو وہ اصل ماں اپنے گھر لے آئی اور خوشی خوشی اس کو دودھ پلانے لگی، اس کو پالنے لگی، کیونکہ وہ اصل ماں تھی، اور اصل ماں ایک بچے کی کس طرح سے تربیت کرتی ہے، اور وہ بھی نبی کی ماں ہو جسے پتا ہو کہ میرا بیٹا نبی بنے گا، میرا بیٹا اس امت کو اس ظلم سے، اس ظالم بادشاہ کے شکنجے سے نکالے گا، تو اس ماں نے کس طرح سے اس بچے کی تربیت کی ہوگی۔ کچھ وقت تک حضرت موسیٰ اپنی اصل ماں کے گھر میں پلتے رہے، لیکن اس کے بعد آسیہ نے اس کو دوبارہ سے واپس بلانے کا کہا۔ حضرت آسیہ نے اس کو اس طرح سے ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ چونکہ میرے بیٹے کی شیر خوارگی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جلد سے جلد لے آؤ۔ والا حضرت موسیٰ کے دودھ پینے کا زمانہ پورا ہونے پر اعلیٰ حضرت ملکہ آسیہ کے طے فرمایا ہے کہ کل والا حضرت خاص رسوم کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے محل کو واپس ہوں گے۔ اس اشتہار کے ذریعے سے فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تمام افراد سے درخواست ہے کہ ان رسومات میں شان و شوکت سے شریک ہو کر اعلیٰ حضرت کی خوشنودی کا باعث بنے۔ فرعون خاموش ہے۔ آسیہ کی محبت میں اعلیٰ حضرت آسیہ اس نومولود بچے کی استقبال کے لیے محل کو سجاتی ہے، بہت بڑا میلہ رکھتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتی ہے، سب نے تحفے دیے، طرح طرح کے پھول، مٹھائیاں، کپڑے، جھنڈیاں، رنگ برنگے شربت، طرح طرح کے خدمتگار، حسین رقاصائیں، خوش آواز گویے، درباریوں اور تحفے لانے والوں کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اگرچہ آسیہ خوشی میں محو تھی، پھر بھی مفلس قوم کی فکر میں پڑ گئی، لیکن اس نے ذرا سا بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کے برعکس جلسے اور رقص کے مراسم اسی طرح جاری رہے۔ فرعون کے محل کے برآمدے میں سینکڑوں لوگ خوف یا عقیدت سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور یہ جملے سننے میں آ رہے ہیں، تشریف لائیے، خوش آمدید، ہماری جان آپ پر قربان ہو، کاش ہم آپ کے پاؤں تلے کی خاک ہوتے۔ ادھر موسیٰ فرعون کی گود میں بیٹھے۔ فرعون کی ہستی کی لغت میں بیٹے کی محبت کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی کی محبت نے مجبور کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس بن بلائے بیٹے کو زمین پر دے مارے، لیکن نہیں، آسیہ اپنے آپ کو ہار چکی ہے۔ وہ اس بچے کی عاشق ہے اور ایک لمحے کو بھی اس سے نظر دور نہیں کرتی۔ موسیٰ فرعون کی گود میں بیٹھے ہیں اور فرعون ان شیطانی خیالات میں الجھا ہوا ہے اور غصے کی پیچ و تاب میں پڑا ہوا ہے کہ موسیٰ نے چھینکا اور کہا
الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے یہ جملہ سن کر ٹوکا کہ تم میری گود میں بیٹھے ہو، اس کے باوجود دنیاؤں کے خدا کی تعریف کر رہے ہو۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر فرعون کے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کی داڑھی کے چند بال نوچ لیے۔ فرعون نے کہا، جلاد، اے جلاد، آ جاؤ، اس کی اصلیت کھل گئی ہے۔ اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دوسرے خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، کل میرا محل ڈھائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ آسیہ نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا کبھی تم نے اپنے زانوں پر کمسن بچہ نہیں بٹھایا؟ بچہ سمجھ نہیں رکھتا، اس نے کیا خطا کی ہے؟ یہ چھوٹا بچہ تمہارا بیٹا مشہور ہو گیا ہے۔ اب جو تم اسے مارو گے تو شہر میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ فرعون نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ اس طرح تمہارے خلاف عوام کے خیالات بھڑک اٹھیں گے۔ فرعون اس دلیل کے سامنے، جس سے اس کا تاج و تخت خطرے میں نظر آئے، مجبور ہو گیا کہ آسیہ کی بات مان لے، لیکن بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ آسیہ کی طرف رخ کیا۔ آسیہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اس بچے کے قتل سے باز رہو، اس لیے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور ابھی تمیز کو نہیں پہنچا ہے۔ اور اس طرح سے آسیہ روکتی رہی اور فرعون رکتا رہا۔ لیکن یہ فرعون کی آسیہ سے محبت تھی کہ اس وجہ سے وہ موسیٰ کو چھوڑتا رہا اور موسیٰ بڑا ہو گیا، آخر میں فرعون کا دشمن بن گیا اور فرعون کو بالآخر مار دیا۔ والسلام۔